ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہیں ایسی کلمات نہ بتاؤں جو رب تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، نہ جو تمہاری ہر پریشانی، حادثات، شیطان کی شر اور دشمن کی شر تمہیں اور تمہاری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اشپے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کو 1000 اشرافیوں کی ضرورت پڑی تو وہ ایک شخص کے پاس گیا اور اس سے 1000 اشرافیاں بطور قرض کی۔ اس نے کہا کہ قرض میں دیتا ہوں مگر کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کا گواہ ہونا کافی ہے۔ قرض دینے والے نے کہا تو کسی ضامنی کو لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضمانت بھی خدا کی ہی کافی ہے۔ قرض دینے والا بولا، تو نے سچ کہا، یہ لو میں تمہیں خدا کی ضمانت پر 1000 اشرافیاں قرض دیتا ہوں، فلاں مدت تک میری یہ رقم ادا کر دینا۔ اس شخص نے ایک مدت متعین کر کے 1000 اشرافیاں قرض لے کر گھر واپس چلا گیا اور پھر سوداگری کے لیے سمندر پار چلا گیا، اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو مدت مقرر کو قرض واپس کرنے کے لیے جہاز کی تلاش میں ساحل پر آیا تاکہ وقت پر واپس پہنچ کر قرض ادا کر سکے، مگر اسے کوئی جہاز نہ ملا۔ پھر اس نے ایک لکڑی کو لیا اور اس کرید کو اس میں سوراخ کیا اور اس کے اندر 1000 اشرافیاں بھر کر ایک خط قرض دینے والے کے نام لکھا اور وہ خط بھی لکڑی کے اندر رکھا۔ پھر اس لکڑی کے اس سوراخ کو اچھی طرح بند کر کے سمندر کے کنارے لایا اور کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے تیری ضمانت پر 1000 اشرافیاں قرض لی تھی۔ وہ شخص تیری ضمانت پر راضی گیا تھا، اب چونکا قرض کی مدت ختم ہو رہی ہے اور مجھے کوئی جہاز نہیں ملا تاکہ میں اس کے قرض واپس کر سکوں۔ اب میں تجھ کو یہ امانت سپرد کرتا ہوں، اس نے قرض تیری ضمانت پر دیا تھا اور میں یہ 1000 اشرافیاں تیری امانت میں دیتا ہوں، یہ قرض اس تک پہنچا دے۔ یہ کہہ کر وہ لکڑی سمندر میں بہا دی اور خود واپس چلا آیا۔ ادھر قرض دینے والا مدت ختم ہونے پر ساحل پر آیا، اس امید پر آیا کہ شاید وہ سودا گر میرا قرض لے کر واپس آیا ہو۔ اس نے سمندر میں دیکھا تو ایک لکڑی بہتی ہوئی کنارے آ گئی۔ اس نے ایک لکڑی کو نکالا اور لکڑی کو گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو بولا، اس سوداگر نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا اور یہ لکڑی دریا میں بہتی ہوئی کنارے آ گئی۔ میں نے اس کو اٹھا کر گھر لایا ہوں تاکہ اس کو چلا کر روٹیاں پکائی جا سکیں۔ جب اس کی بیوی نے لکڑی کو چولہے میں ڈالنے لگی تو دیکھا اسے کرید کر سوراخ بنا کر بند کیا ہوا ہے، تو اس نے لکڑی کے سوراخ کو کرید کر دیکھا، اس میں 1000 اشرافیاں اور ایک خط تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اپنے خاوند کو بلایا اور وہ لکڑی آگے تھما دی۔ جب اس کے خاوند نے یہ سب دیکھا اور تحریر کیا، وہ خط ملا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میں نے تم سے اشرافیاں حق تعالیٰ کو ضامن دے کر ادھار لی تھی، میں واپس کے لیے آ رہا تھا لیکن جہاز نہ ملا، میں اللہ کے یہ سپرد کر کے تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، انشاءاللہ یہ تمہیں وقت پر تمہارا قرض اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا اور اسے وصول کرنے کے بعد مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نہ آ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مجھے جہاز نہ مل سکا۔ جب اس شخص نے اس تحریر کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ جب آپ تالے لگا کر گھر سے باہر نکلتے تو دروازوں کو تالے لگا دیتے تاکہ کوئی گھر میں نہ آ جائے۔ ایک دن جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ گھر میں ایک شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا، کوئی میرے لیے حجاب نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، قسم ہے خدائے رحمان کی، تم تو الموت معلوم ہوتے ہو، میں تم کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام نے کمبل اوڑھا اور آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائے ہیں؟ فرمایا، ابھی بھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے
لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں. کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتاؤ. تو کہنے لگی میں ان کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈیلیوں سے اور پنڈیلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں. اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کیا لے کر رونے لگے. جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت ہوئی کہ سجدے سے سر اٹھا کر جی نہیں کرتا. محترم ناظرین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہتا ہے. جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا. جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا. جوان بوڑھا ہو جائے گا، جو زندہ ہے وہ مر جائے گا. دنیا کی طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بات جلد رخصت ہو جاتی ہے. کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا؟ قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کیا؟ ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا؟ اللہ پاک کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام و نرم بستر پر ہوتے ہیں لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگے میں ہیں. ان کی اولادیں گلیوں میں در بدر ہیں کیونکہ ان کے بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے. ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لے. واللہ ان میں بعض خوشیاں نصیب بھی ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں. افسوس ہزار یا افسوس اے نادان جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی تو کبھی سکے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے. ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے تو کسی کو قبروں کے تنگے تاریک گھڑے میں دفنا رہا ہے. یاد رکھ کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے. کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس وقت کیسی بے بس کسی ہو گئی جب روح جسم سے جدا ہو چکی گئی. اس دم کسی قدر بے کسی کا عالم ہوگی جب بیش قیمت کپڑے بدن سے اتارے جا رہے ہوں گے، وہ سال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا. کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا. ہائے ہائے، وہ دنیا جیسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑاتی تھی، طرح طرح کے خطرے موڑ لیے تھے، حاسدین کی رکاوٹیں کھڑی کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے، مال کا پچھتاوا خوب ہی خوب دولت بناتے رہے. جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا. ہوئی تو گیراج میں کھڑی رہ جائے گی. کھیل کود کی آلات، عیش و طرب کے اسباب، ہر طرح کا مال و سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا. اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیا ناپیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوائے قبرستان چل پڑیں گے. اے نادان ابن آدم، دنیا کے واسطے تو سب کچھ کر ڈال، نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تو صرف قبر کے لیے کچھ نہ کیا. اے ابن آدم، یہ جانتے ہوئے بھی کہ قبر آج نہیں تو کل آنی ضرور ہے، پھر بھی قبر کے لیے کچھ نہ کیا. لیکن ہر مسلمان کو اس کلمہ پر ناز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی ہے، عاشقوں کے دلوں کا چین ہے، بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، ظلمت کے اندھیروں میں نور ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رب تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے. افسوس ہے ہر مسلمانوں پر، ہم نے اپنے موت سے ناکامی مسلم کی سنتوں کو پس پشت ڈال
ڈال دیا۔ آج ہم سنتوں پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اغیارہ کے فیشنوں کو اپنانے میں فخر کرتے ہیں۔ ہم نے اپنا آئیڈیل انہیں بنا لیا جو نہ کبھی ہمارے تھے نہ کبھی ہمارے ہوں گے، اور ہمارے وہ آقا جو کہ سبع اللہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں تشریف لے کر امت کی بخشش کے لیے دعا کرتے رہے، ساری دنیا صحرا میں، مجلس میں، مسجد میں، اپنے درود دولت میں، حتیٰ کہ دیدار کے وقت بھی اپنی گناہگار امت کی بخشش مانگتے رہے، بلکہ وصال کے وقت بھی جب قبر انور میں رکھا تو بھی امت کی بخشش کی دعا مانگ رہے۔ اور آن قریب ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جس روز محشر کہا جاتا ہے، جس دن ماں، باپ، بہن، بھائی، اولاد، بیوی، حتیٰ کہ جگری دوست بھی منہ پھیر لیں گے، کوئی کام نہ آئے گا، نہ کوئی سہارا ہوگا۔ دن بھی ڈوبتیوں کو تیرانے والے، گرے ہوئے کو سنبھالنے والے، روتےوں کو ہنسانے والے، امت کی کشتی پار لگانے والے محسن آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بھی ہمارے لیے بخشش کے وسیلہ ہوں گے، ہماری شفاعت فرمائیں گے، میزان پر ہمارے پلڑے بھاری کروائیں گے، اپنے نورانی ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، سلم سلم کی صدا بلند کرتے ہوئے پل صراط سے پائر کروائیں گے، محشر کی سخت گرمی میں اپنے دامت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عطا فرمائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رات میں نے دیکھا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس یعنی بیت المقدس میں لے گئے، پھر ہم چلے یہاں تک کہ خون کے دریا پر پہنچے، یہاں ایک شخص کنارے پر کھڑا ہے جس کے سامنے پتھر پڑے ہوئے ہیں، اور ایک شخص بیچ دریا میں ہے، وہ کنارے کی طرف بڑھا اور نکلنا چاہتا ہے کہ کنارے والے شخص نے ایک پتھر سے زور سے اس کے منہ پر مارا کہ جہاں تھا وہیں پہنچا دیا، پھر جتنی بار وہ نکلنا چاہتا ہے کنارے والا منہ پر پتھر مار کر وہیں لوٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ شخص جو شہر میں سودا خور یعنی سودا کھانے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باہر نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو اس کی مشکل اتنے دور ہو جائیں گی اور وہ روشنیوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور شیطان اس سے الگ ہٹ جائے گا، ہر حادثے سے محفوظ رہے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، اگر اولاد کی خیر و برکت اور سلامتی کے لیے یہ دعا پڑھ لی جائے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جو اللہ تعالیٰ کے مقدس اور محبوب کلام ہے، وہ مقدس دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے کہ میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔